شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ آیت نمبر 16 کا ترجمہ۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، ان کی اس تجارت نے انہیں کچھ نفع نہ دیا اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے تھے۔ ان منافقوں کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے اندھیرے میں آگ جلائی، جب اس آگ نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو عین اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے نور کو سلب کر لیا اور انہیں پھر سے اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ بھی دیکھ نہیں سکتے۔ آیت نمبر 18۔ ایسے لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ ایمان لانے کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یا پھر ان منافقوں کی مثال یوں سمجھو جیسے آسمان سے زوردار بارش ہو رہی ہو، جس میں تاریکیاں بھی ہوں، بجلی کی گرج بھی ہو اور چمک بھی۔ یہ لوگ بجلی کے کڑکے سن کر موت کے ڈر کے مارے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ آیت نمبر 20۔ ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ عنقریب ہی بجلی ان کی بصارت کو اچک لے گی۔ جب بجلی کی چمک سے کچھ روشنی پڑتی ہے تو چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس حال میں کڑک سے ان کی سماعت کو اور چمک سے ان کی بصارت کو سلب کر سکتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 21۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی، اور اس کی عبادت اس لیے کرو کہ تم پرہیزگار بن سکو۔ آخری آیت ہے 22 نمبر آج کے سبق کی۔ اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنا دیا، اور آسمان سے پانی برسایا جس سے تمہارے کھانے پینے کو پھل پیدا کیے، لہٰذا دوسروں کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ بناؤ، اور یہ باتیں تم جانتے بھی ہو۔ بے شک اللہ پاک ہمیں توفیق دے، ہم اللہ پاک کے خلاف کسی کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرائیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرائیں، اور اللہ پاک ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے جو کہ جانتے بوجھتے ہوئے اندھے بہرے ہو جاتے ہیں اور دین کو اور اللہ کے احکامات کو اور اس کی عبادات کو ادا کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو زندگی گزارنے کا طریقہ سلیق اور کرینہ عطا فرمائے۔ آمین۔